ہمارا غیر شیعوں کے ساتھ بنیادی ترین اختلاف امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت پر ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ حاکم صرف اللہ کی جانب سے ہے، اور وہ عملی طور پر جب اس تاریخ میں ہم اس کا نمونہ تلاش کریں تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت اور حاکمیت کے اوپر یہ اختلاف وجود میں آیا۔ لیکن جب ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی جانب رجوع کریں تو ہمارے لیے یہ چیز بہت زیادہ آسان انداز میں، بہت زیادہ واضح انداز میں یہ واضح ہو جاتی ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا مد نظر کیا تھا۔ امیر المومنین کیا چاہتے تھے؟ آیا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اختلاف چاہتے تھے؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تفرقہ چاہتے تھے یا نہیں؟ بلکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام امت کا اتحاد چاہتے تھے۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ لولا مخافۃ الفرق بین المسلمین، کہ اللہ کی قسم اگر مجھے مسلمانوں کے درمیان تفریقہ کا خوف نہ ہوتا، اور اسی طرح وَأَن يَعُودُوا إِلَى الْكُفْرِ، اور اس چیز کا خوف نہ ہوتا کہ مسلمان جو ابھی تازہ اسلام لے کر آئے ہیں وہ پلٹ جائیں اپنے کفر کی طرف، اپنی پرانے عقائد کی طرف، اور وَيُعَوَّرُ الدین، اور دین تباہ ہو جائے۔ تو امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ امیر المومنین کہتے ہیں کہ لَكُنَّا غَيَّرْنَا ذَلِكَ، تو ہماری روش کچھ اور ہوتی۔ یہ جو آج ہم نے سکوت اختیار کیا ہے، یہ جو آج ہم اتحاد کر رہے ہیں، یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہ ہو، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ نہ ہو، لوگ کفر کی جانب نہ پلٹیں، لوگ کفر سے نزدیک نہ ہوں، دین تباہی سے بچے۔ یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس عمل کا کہ جو ہم رسول اللہ کی رحلت کے بعد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اس کا سبب بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے واقعات ہیں کہ ایک وقت جب شورا تشکیل دی گئی خلیفہ دوم کے انتقال کے بعد، جناب ابن عباس نے امیر المومنین سے کہا کہ آپ اس شورا میں نہ جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس شورا کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کو یہی جواب دیتے ہیں کہ دیکھو تم بات صحیح کر رہے ہو، شورا کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا، اور جناب عباس کہتے ہیں کہ اگر آپ جائیں گے تو نتیجہ وہ نکلے گا کہ جو آپ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن امیر المومنین کیا جواب دیتے ہیں کہ میں اختلاف نہیں چاہتا، یعنی تمام حقائق کو جاننے کے باوجود۔ اسی طرح جب ابو سفیان رسول اکرم کی رحلت کے بعد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد کہتا ہے کہ اے علی آپ مجھ سے بیعت لیں، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو امیر المومنین اس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ امیر المومنین اس سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ارادوں سے واقف ہیں، ہم تمہارے ارادوں سے واقف ہیں، تم نے پوری مدت اسلام کی دشمنی میں گزاری ہے، اور ہم بہتر جانتے ہیں کہ کب کیا کام انجام دینا ہے۔ یعنی اسلام کے مد مقابل قوت، اسلام کے دشمنان یہ ایک ارادہ رکھتے ہیں اسلام کی تباہی کا، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو بچانا۔ لہٰذا جب ابو لہب کا بیٹا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے اور آپ کی خلافت کا نعرہ بلند کرتا ہے اور آپ کی شان میں اشعار بیان کرتا ہے، تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ سلامت الدین احب الینا من غیرہ، کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ جو اہم ترین چیز ہے جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ دین اسلام کی سلامتی ہے، دین بچا رہے۔ اسی طرح ایک مقام کے اوپر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ جو خاموشی اختیار کی، میں یہ جو اختلاف نہیں چاہتا تھا، میں نے جو اپنا حتیٰ اپنے حق سے میں دستبردار ہوا، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لقد علمتم انی احق بہذا، کہ میں اس خلافت کا سب سے زیادہ حقدار تھا، یہ میرا حق تھا، لیکن میں تسلیم ہوا، میں خاموش ہوا، میں نے سکوت اختیار کیا۔ کیوں؟ کہ جب تک امور مسلمین سلامتی کے ساتھ انجام پا رہے ہیں میں ساکت رہوں گا، میں خاموش رہوں گا۔ یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم و غم کیا ہے؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم و غم اسلام ہے۔ اگر ہم تاریخ کی جانب نگاہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، یہ افراد انہی جماعت کے اندر شرکت کیا کرتے تھے جہاں تمام مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور آیت اللہ العظمیٰ خوئی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو احادیث ہیں، یہ جو تاریخ ہمیں بیان کر رہی ہے، یہ تقیہ کے اوپر دلالت نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں امیر المومنین کو، امام حسن، امام حسین اور ان کے شیعوں کو اس وقت کوئی خوف نہیں تھا اپنی پہچان کو یہ چھپائیں، کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ کون امیر المومنین کا شیعہ ہے
کون موجودہ خلافت سے اختلاف رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ انہی جماعت کے اندر شرکت کیا کرتے تھے۔ پس یہاں وہ تقیہ جو خوف کی وجہ سے، جو جان و مال کے خوف کی وجہ سے انجام دیا جاتا ہے، یہاں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم مصلحت یعنی مسلمانوں کے درمیان اتحاد امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے شیعوں کے مد نظر ہے، جس کی خاطر وہ ان تمام امور کے اندر شرکت کرتے تھے کہ جہاں تمام مسلمان موجود ہوتے تھے، اسی جماعت میں شرکت کرتے تھے، ان کے جنازوں میں شرکت کرتے تھے، انہی کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، اور ان کے ساتھ وہ زندگی بسر کرتے تھے کہ جس طرح ایک معاشرہ زندگی بسر کرتا ہے۔